السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، میاں بیوی کے آپسی حق اور ادھیکار کہ ہم ایک آدرش مسلم کیسے ہو سکتے ہیں، اس سنسار میں ایک نمونہ اور آئیڈیل پتی شوہر کیسے بن سکتے ہیں، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ 11واں درس ہے اور آج کے اس پاٹھ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ پچھلے درسوں میں ہم نے یہ بتایا کہ میاں بیوی کے حقوق اور ادھیکار کیا ہیں، کیسے ایک اچھی زندگی دونوں گزار سکتے ہیں۔ آج کے اس درس میں پردہ کے بارے میں ہم کچھ باتیں سیکھیں گے۔ میرے بھائیو، اسلام یہ وشو ویاپی دھرم ہے، سارے جگت کے کلیان کے لیے آیا ہے۔ یہ ایک عالمگیر اور عالمی مذہب ہے، پوری دنیا کے انسان کے لیے ہے۔ اس نے انسانوں کو سرکشت رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین سمویدھان بنایا، بہترین قانون بنایا ہے، ایک ششٹاچار، ایک ادب لوگوں کو دیا ہے کہ اگر وہ لوگ اس گھیرا میں رہیں گے، اس سیما کے اندر رہیں گے، سرکشت رہیں گے، محفوظ رہیں گے، ان کے آتم سمان کی رکشا ہوگی، ان کا سوابھیمان بنا رہے گا، اور اگر اس سے باہر گئے تو وہ برباد ہو جائیں گے، پد بھرشٹ اور چھتی گرست ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، اسی میں سے ایک یہ ہے پردہ۔ تمام مہیلاؤں کو پردہ کرنا، عورتوں کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پردہ سے ان کی عزت بنی رہتی ہے، پردہ سے ان کا نشٹھا اور اسی طرح سے ان کا آتم سمان سرکشت رہتا ہے، اور اگر پردہ نہیں کریں گی تو یقیناً جو ہے اس سے ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ بربادی کی طرف بھی چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلم عورت، ایک مومن عورت، ایک سجن مہیلا جو اچھا کام کرنے والی ہے، وہ اس بات سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتی کہ پردہ اس کے جیون میں کتنا ضروری ہے، بلکہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے گی، اپنے جسم کے انگوں کی حفاظت کرے گی کہ کسی اپریچت غیر مرد کی بری نگاہ، بری نظر، دشٹ اور بری نگاہ جو ہے اس کے اوپر نہ پڑ سکے، اس کے اوپر نہ پڑ سکے۔ اس بات کو مہیلا خصوصی دھیان دیتی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ وہ پردہ کے اندر رکھتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو مغربی تہذیب ہے، جو امریکہ اور یورپ کی سبھیتا ہے، اس کو اپنائے اور اپنے جسم کو کھلا رکھ دے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک مسلم عورت، صحابیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یگ میں جو مسلم عورتیں تھیں، جو صحابہ کرام کی پتنیاں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، ان کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ مانتی ہے، ان کو اپنا آدرش مانتی ہے، اور انہی کے طریقے پہ وہ چلنے کی کوشش کرتی ہے، انہی کے طریقے پہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عورتیں، صحابہ کرام کی بیویاں کس طرح سے پردہ کرتی تھیں، اور جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، جب قرآن میں پردہ کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیسا عمل کرنا شروع کر دیا۔ آئیے ہم مختصر میں یہ دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، اللہ تعالیٰ جو شروع میں ہجرت کرنے والی مہیلائیں ہیں ان پر رحم کرے، جنہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، دھن جائیداد، مال دولت، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ لوگ اپنے وس استھل کو، وہ لوگ اپنے چھپانے کی جگہوں کو ڈھانک لیا کریں، اپنے دوپٹہ سے، اپنے اوڑھنی سے اپنے گریبان کو ڈھانک لیں۔ تو شققنا مروتہن فاختمرن بہا، انہوں نے اپنے چادر کو پھاڑ لیا، انہوں نے اپنے کپڑے کو پھاڑ لیا، اور پھاڑ کر کے جو ہے انہوں نے دوپٹہ بنا لیا اور اپنے چہرے کو ڈھکنے لگیں، اور اپنے چہرے کو جو ہے انہوں نے ڈھک لیا۔ میرے بھائیو، اس طرح سے وہ پردہ کرتی تھی۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم جو قریش کی مہیلا ہیں، قریش کی عورتیں ہیں، ان کی فضیلت، ان کی مہانتا، ان کی سریشٹتا کے بارے میں چرچا کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تو ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں ان کا درجہ مقام ہے، لیکن میں نے دیکھا انصار کی جو عورتیں،
انصار جنجاتی جو مدینہ میں جو عورتیں ہیں ان کی بھی فضیلت کوئی کم نہیں ہے. واللہ ما رأیت افضل من نساء الانصار، میں انصار کی عورتوں سے زیادہ افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور کہتی ہیں ولا اشد تصدیقا لکتاب اللہ، اور اللہ کے کتاب کی پشتی کرنے والی، اللہ کے کتاب کی تصدیق کرنے والی، اس کو ماننے والے، ولا ایمانا بالتنزیل، اور اللہ نے جو نازل کیا اس پر دृڑھ وشواس کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، مکمل وشواس کے ساتھ عمل کرنے والے میں نے کسی انصار سے زیادہ کسی عورت کو نہیں دیکھا. جو انصار جنجاتی کی عورتیں ہیں ان سے زیادہ کسی اور عورت کو جو ہے میں نے نہیں دیکھا. وہ کہتی ہیں کہ جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، کہ وہ لوگ اپنے گریبان کو جو ہے اپنے پردوں سے، اپنے اوڑھنی سے، اپنے دوپٹے سے وہ ڈھانک لیا کریں، یعنی پردے میں رہیں. تو کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ تھے انہوں نے جب اس آیت کو سنا تو اس کی تلاوت کرنے لگے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، پوری آیت تلاوت کرنے لگے. اور جا کے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے ماں اور بہنوں کو، اسی طرح سے اور جو اپنے رشتہ دار اور رشتہ دار میں جو عورتیں تھیں ناطے دار میں، ان سب کو جو ہے سنانے لگے. اور جب عورتوں نے یہ سب سنا، جب عورتوں نے ان آیتوں کو سنا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں فما منہم امرأۃ الا قامت الى مرتها المرحل فاعتجرت به. جب عورت نے سنا ان میں سے ہر ایک گئی، ان کے پاس جو بھی کپڑا تھا، یہاں تک کہ جو وہ کجاوے پہ رکھتی تھی، سواری کے لیے چادر رکھتی تھی، اس کو اٹھا کے لائی اور انہوں نے اس کو پھاڑ کے جو ہے پردہ بنا لیا، نقاب بنا لیا، دوپٹہ بنا لیا، اور اس سے وہ اپنے چہرے کو ڈھکنے لگی فوراً بلا چوچرا. یہ ہے اصل ایمان. کوئی بھی بات سنیں عمل کرنا شروع کر دیں. کہتی ہیں کہ وہ ایسے ڈھکنے لگی اور ڈھک کر نماز پڑھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچی مسجد میں، اس حال میں کہ کأن علی رؤوسہن الغربان، کہ وہ ایسی ہو گئی کہ گویا کہ ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوں، ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوں. ان کی حالت ایسی ہو گئی، یعنی اس طرح سے وہ بن کر کے جانے لگی. فیشن نہیں، ماڈرن جو زمانے کا فیشن نہیں، پردہ اصل ہے، فیشن ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پردے کو پسند فرماتا ہے. میرے بھائیو آپ غور کریں، اللہ کی رحم، اللہ کی مایا اور دیا ہو ایسی عورتوں پر جو اس طرح سے بن کے رہتی ہیں. انصار کی عورتیں، انہوں نے پردے کی آیت کو سنا، فوراً عمل کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سے آج کی بھی عورتوں کو انہیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان کے اسی طرح سے پردہ کرنا چاہیے. میرے بھائیو جیسا کہ میں نے بتایا، پردے سے عورت کے آتم سمان، اس کی عزت اور پرتشٹھا کی حفاظت ہوتی ہے، سرکشا ہوتی ہے. اسی وجہ سے عورت کو ہمیشہ سچیت اور ساودھان رہنا چاہیے، اسے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. کیونکہ گاؤں میں، شہر میں ایسے نکمے لوگ بھی رہتے ہیں جن کی درشٹی نہ جانے کیسی ہوتی ہے، ان کی غلط نظر، بری نظر عورتوں پہ پڑتی رہتی ہے. آج کل کی کچھ عورتیں ایسی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی میرا دل صاف ہے، میں پردہ نہیں کروں گی تو کیا مشکل ہے، میں غلط کام نہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں، باہر نکل رہی ہوں، غلط کام نہیں کروں گی. میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو پردہ کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ پردہ نہیں کریں گی تو ایک آدمی جو اپریچت ویکتی ہے، اجنبی آدمی ہے، اور اس کے دل میں روگ ہے. کس چیز کا روگ؟ کام واسنا کا روگ، شہوت کا روگ، نفسانی خواہشات کا روگ. وہ جب دیکھے گا آپ کے شریر کو، آپ کے شریر کے انگوں کو، تو پھر اس کی نیت خراب ہوگی، اور پھر اسی سے یہ جو گھٹنا، یہ جو فسادات ہوتے ہیں، یہ جو برے واقعات پیش آتے ہیں، بلاತ್ಕಾರ، زنا، دراچار، ویبھچار، اسی وجہ سے ہوتا ہے. اسی وجہ سے عورتوں کو ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک لیمو ہے، جب تک وہ اندر ہے سرکشت ہے، بڑھیا سے اس کو باہر نکالیں گے، کاٹیں گے، جو اس کا رس ٹپکے گا، اس رس کو دیکھ کر جو آدمی دیکھنے والا ہے اس کے منہ میں پانی آئے گا. سیم عورتوں کی مثال بھی ایسی ہے، باہر اپنے آپ کو نہ نکلنے دیں. کیوں؟ کیونکہ ایک جو امولیہ چیز ہے، قیمتی چیز ہے، مولیہوان چیز ہے، جس کا کوئی مول نہیں ہے، وہ انمول ہوتا ہے، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. سونے چاندی کے گہنے اور آبھوشن ہم چھپا کے رکھتے ہیں، اور جس چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اینٹ، بالو، پتھر، یہ سب باہر رہتے ہیں. تو اس وجہ سے قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے. ایک سبھیہ مہیلا، ایک اچھی مہیلا اور ایک باعزت گھرانے کی مہیلا کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپا کے رکھتی ہے، بچا کے رکھتی ہے، پردرشن اس کا نہیں کرتی ہے، جس سے فساد، لڑائی جھگڑا بھی کم ہوگا.
रक्तपात, उत्पात, उपद्रव ये सब कम हो जाएगा जब एक औरत अपने आप को पर्दा में रखेगी। आजकल मर्द औरतें बाहर जाते हैं, इख्तलात होता है, मिल जुल के रहते हैं और तरह तरह की घटनाएं जो हैं, कभी लड़का लड़की को लेकर भाग गया, कभी बलात्कार, क्या क्या होता है। तो मेरे भाइयों, पर्दा, मैं कहूँ जो भी अच्छी नारी होगी, जो भी अच्छी स्त्री होगी, जिसके अंदर थोड़ा सा भी बेहतरीन सोच होगा, वो अपने आप को बचा कर रखेगी, अपने आप को अपरिचित लोगों से दूर रखेगी, अपने आप को जो है ऐसे तमाम लोगों से दूर रखेगी जिससे उसको खतरा है। और जो हरामखोर महिलाएं होती हैं, जो असभ्य महिलाएं होती हैं, वो इस तरह की बुरे काम जो है करती रहती हैं। मेरे भाइयों, दिमश्क में, जो दिमश्क की बड़ी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उसमें एक महिला पर्दा करके अपने पूरे जिस्म को ढक के गर्मी के मौसम में, सख्त गर्मी के मौसम में बैठी हुई थी। एक सहाफ़ी, एक पत्रकार गया, उसने पूछा, बेटी इतनी गर्मी है, इतनी सख्ती है, तुमको कोई मना भी नहीं करता, फिर भी तुम अपने जिस्म को इस तरह से ढक के रखी हो, पूरा जिस्म, तुमको गर्मी नहीं हो रही है? निकाल के रख दो ये पर्दा, ये नकाब सब निकाल के रख दो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए उस लड़की, उसने क्या जवाब दिया। आज की महिलाओं को भी ये बातें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, इस पर गौर करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, तब जो है वो कामयाब हो सकती हैं। उस लड़की ने क्या जवाब दिया, उसने कहा, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। मैंने कुरान के अंदर ये पढ़ा है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी आप कह दीजिए कि जहन्नम की आग और जहन्नम की गर्मी इस दुनिया की आग से कई गुना बढ़ के है, 70 गुना बढ़ के है जहन्नम की आग। और मैं तो उस आग से बचने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो उस आग से बचने का प्रयास कर रही हूँ। ये दुनिया की आग कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, इसी वजह से जो है महिलाओं को पर्दा करना चाहिए। पर्दा करेंगी और जन्नत में जाएंगी, स्वर्गवासी होंगी, और अगर पर्दा नहीं करेंगी तो फिर उनके लिए नरक के दरवाजे खुले रहेंगे। मेरे भाइयों, इसी वजह से तमाम मोमिनात को, तमाम मुस्लिम महिलाओं को, तमाम महिलाओं को, जो भी स्त्री, युवती, किशोरी इस दुनिया के अंदर हैं, सबको अपने जिस्म की हिफाजत करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर उनका सम्मान बना रहेगा। वो अपने सम्मान को अपमान होने से बचाते रहें, और इसका एक मूल कारण है पर्दा। वो अपने आप को हमेशा पर्दा में रखें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, और अगर निकलने की ज़रूरत पड़ रही है तो अपने साथ जो उनके गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनके साथ निकलने की कोशिश करें, ताकि जो है फितना और फसाद ना हो और दुनिया जो है अमन शांति दुनिया में कायम रहे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।